9 مارچ کو بسنت ہے. 9 مارچ 9 مارچ. ادریس کی آنکھوں میں جو حرص اور لالچ اور طمع پیسے کا تھا، وہ پیسہ تو آ گیا، وہ ویزا بھی مل گیا، وہ گھر بھی بنا لیے، وہ کوٹھیاں بھی بنا لی، لیکن شاید وہ حرص وہ طمع اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس گھر نہیں ہوتا، بے گھر لوگ جو ہوتے ہیں، بے سہارا. تو اولڈ ایج ہوم میں آپ کیا کر رہے ہیں ادریس صاحب؟ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ کاکا اللہ سے سب کچھ منہ چک کے نہ مانگ لیا کرو. تو جب میں نے ایک دن پوچھا، میں کہا بابا جی کیوں نہ مانگے، تو بابا جی نے فرمایا کہ پھر وہ دے دینا ہوندا ہے. السلام علیکم میرے عزیزو کارے، میرے عزیزو، میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج ہے دوسرا روزہ. افطاری سے پہلے کا وقت ہے اور میں واک کر رہا ہوں لارنس گارڈن میں. دوستو، آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع یا وہ کہانی، اس سے پہلے میں چھوٹی سی تمہید باندھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پھر سے یاد دہانی کراؤں گا کہ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ کاکا اللہ سے سب کچھ منہ چک کے نہ مانگ لیا کرو. تو جب میں نے ایک دن پوچھا، میں کہا بابا جی کیوں نہ مانگے، تو بابا جی نے فرمایا کہ پھر وہ دے دینا ہوندا ہے، مطلب وہ پھر عطا کر دیتا ہے. اور جب وہ عطا کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ پوچھا بابا جی سے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے جڑی ہوئی قباحتیں بھی ساتھ آتی ہیں. اب انسان کی تو ویسے بھی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دے. تو کہانی سنانے سے پہلے صرف ایک واقعہ میں اپنی زندگی کا آپ کو سنا دوں. دوستو، جب بسنت منائی جاتی تھی اور اس پر پابندی نہیں تھی، ان دنوں ہم ایک بار ارادہ ہم نے کیا، میں نے اور جاوید شاہ میرے دوست ہیں، کہ بسنت منائیں گے پنڈی میں جا کے. پنڈی میں جاوید شاہ کے کوئی رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ 9 مارچ کو بسنت ہے. 9 مارچ 9 مارچ. جاوید شاہ کو موبائل پہ کہیں سمجھ آئی کہ 2 مارچ کو بسنت ہے. جاوید شاہ اور میں ہم یہاں سے چلے گئے پنڈی. جب وہاں گئے 8 تاریخ کی رات کو پہنچے، تو انہوں نے کہا بھائی 1 مارچ کی، سوری میں نے آپ کو بتایا نا روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم سمجھے 2 مارچ. ہم 1 مارچ کو وہاں پہنچے رات کو. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو 9 مارچ کا تھا، تو 8 کو آنا چاہیے تھا. اب آپ کو پتہ بسنت ایک رات پہلے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگلے دن میں بھی آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم رات کو وہاں سوئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اس کا کزن جواد اس کا نام ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں میری جاوید شاہ کے کزن سے. اگلے دن ہم صبح چلے گئے مری. جب ہم مری پہنچے تو وہاں پر جا کے میں پتہ چلا کہ برف باری ہو رہی ہے یا رات کی ہوئی بھی ہے مری کے مضافات میں، خاص طور پہ بوربن کے علاقے میں. اب میری بڑی خواہش رہی ہمیشہ سے، ہم بار بار جایا کرتے تھے، خواہش یہ تھی کہ کسی دن برف مل جائے، برف مل جائے، برف مل جائے. اور اس کے برف باری کے چکر میں یا پڑی ہوئی برف کو دیکھنے کے چکر میں کئی بار مری گیا، لیکن مجھے نہیں ملی. اب جن دنوں پکی خبر آتی تھی کہ مری میں برف پڑ رہی ہے یا پڑ چکی ہے، ان دنوں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اب یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ ادھر برف پڑی ہوئی ہو اور ہماری جیب بھی خالی نہ ہو. غربت کا دور تھا. اب ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ وہاں برف پڑی ہوئی ہے، تو ہم نے وہاں سے ایک وہ جو پیسنجر وین ہوتی ہے اس میں بیٹھے اور ہم نیو مری چلے گئے. اور نیو مری کے راستے میں ہم نے پھر وہاں برف دیکھی. وہاں سے ہم بوربن کے علاقے میں گئے. اب دوستوں، بتانے والی بات یہ ہے، کیونکہ مجھے خواہش تھی برف کے اندر کھیلنے کی، گولے بنا کے مارنے کی، تو میں نے وہاں پر برف دیکھتے ہی جاوید شاہ نے مجھے، ایک دوسرے کو گولے مارنے شروع کر دیے ہم نے برف کے. اور بڑا مزہ آیا. برف پہ ہم نے چھلانگیں لگائیں اور ٹھیک 1.5 سے 2 منٹ کے بعد یا 4 منٹ کے بعد ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہو گئے، اتنے یخ ہو گئے کہ تکلیف شروع ہو گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کوئی شخص ہمارے ناخون کھینچ رہا ہے. تو خواہش تو تھی کہ برف دیکھیں اور برف میں کھیلیں، لیکن جب برف ملی تو پھر یہ عالم ہوا کہ تکلیف سے آنسو نکل آئے، میں رونے لگا. اور جب تک
ہم کسی محفوظ مکان پہ پہنچ کر ہم نے اپنے آپ کو وارم اپ نہیں کیا، ہیٹر میں نہیں بیٹھے، حالت ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اچھا یہ واقعہ صرف اس سے سنایا کہ میں خواہش کی سی نا کہ برفا دے وچ وڑاں گے تے گولے بنا کے ماراں گے تے اگے کی ہوا اگے دا مینوں پتہ کوئی نہیں سی۔ دوستو اسی طرح کی ایک کہانی میں آپ کو آج سناؤں گا۔ اس کہانی میں بھی ایک شخص نے اپنی خواہش کی شدت کا اظہار کیا تھا اور اس کے لیے ایفرٹ کی تھی، پھر آخر میں اس کو کیا ملا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو دوستو یو کے کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے نیو کاسل اپون ٹائن۔ نیو کاسل اپون ٹائن میں ایک اولڈ ایج ہوم ہے جہاں پر پاکستانی بھی ہوتے ہیں، انڈین بھی ہوتے ہیں، گورے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر بوڑھے آتے ہیں، کچھ وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، ان کی وہاں علاج معالجہ اور خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو سارا دن وہاں آ کر سپینڈ کرتے ہیں۔ شام کو ان کا بیٹا یا بیٹی یا وہ خود اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جن کا نام ادریس تھا۔ ادریس صاحب بہت اچھا کیرم کھیل رہے تھے اور میں کھڑے ہو کے ان کی گیم دیکھ رہا تھا، اور جب وہ گیم ختم ہو گئی تو ادریس صاحب سے میری بات چیت شروع ہوئی۔ اب ادریس صاحب سے میں نے پوچھا، میں کہا ادریس صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بڑے تندرست ہیں، 74-75 کے قریب ان کی عمر تھی، تو آپ اس اولڈ ایج ہوم میں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میں صبح 7 بجے ہر صورت یہاں آ جاتا ہوں، اور اس وقت اس کا دروازہ بند ہوتا ہے اولڈ ایج ہوم کا، تو 9 بجے کے قریب کھلتا ہے۔ 2 گھنٹے میں باہر واک کرتا ہوں، پھر اندر آ جاتا ہوں، اور شام کو میں یہاں سے 7 بجے چلا جاتا ہوں اور پھر میں گھر پہنچتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کیوں، کیا وجہ ہے کہ آپ سارا دن یہاں کیوں گزارتے ہیں؟ تو انہوں نے سارا دن اولڈ ایج ہوم میں گزارنے کی جو وجہ بیان کی، وہ ساری کہانی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا۔ ہوا یہ کہ ادریس کا تعلق پنجاب کے ایک مضافاتی علاقے سے تھا، اور یہ ایک چھوٹا شہر تھا جہاں پر بلدیہ کا محکمہ بھی تھا۔ ادریس کہتا ہے کہ اس کو شوق تھا یو کے جانے کا، اور وہ یہ شوق لے کر بچپن سے اس لیے جوان ہوا تھا کہ اس کے ہمسائے میں کچھ فیملیز تھیں جو ولایت میں رہتی تھی، ولایت، اور ولایت آنا جانا تھا۔ جب وہ پاکستان آتے تھے تو گاؤں کے بچوں میں ٹافیاں بانٹتے تھے۔ ان کے پاس اس دور کے اندر بیگز ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ ریڈی لگی ہوتی تھی، پہیے لگے ہوتے تھے، اور ان کے پاس اس دور میں گاڑیاں بھی تھیں۔ تو چونکہ وہ ولایت کے رہنے والے تھے یعنی یو کے، تو یہ بھی بچپن سے سوچتا جوان ہوا تھا کہ میں ولایت جانا ہے، اور یہ کچھ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا۔ اس نے میٹرک کیا، میٹرک کر کے یہ اپنے علاقے کی بلدیہ عظمیٰ میں جونیئر کلرک بھرتی ہو گیا، اور اس نے یو کے جانے کی خواہش میں، ولایت جانے کی خواہش میں ٹکا کے جو ہے نا اس نے رشوتیں لینی شروع کر دیں۔ یہ پیسے جمع کرتا تھا اور جوڑتا تھا، اس کے پاس جو بھی شخص کام کروانے آتا تھا یہ اس سے رشوت لیے بغیر اس کا کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی، اس کو رشتہ بھی اس لیے مل گیا کہ بھائی صاحب رشوت لیتے تھے، راشی تھے، گھر بنا لیا تھا، گاڑی تھی، اور کسی نے، اللہ کے بندے نے سوچا ہوگا چلو میری بیٹی بھوکی نہیں مرے گی، اس نے رشتہ بھی دے دیا۔ اب ادریس صاحب جو ہیں وہ، ان کی بیوی جو ہے وہ رخسانہ، یہ دونوں خواب دیکھتے تھے۔ اس نے اس کو اپنے ساتھ رلا لیا، کیسے یو کے جاواں گے، یو کے جاواں گے، اور یو کے جانے کے چکر میں اس نے ارلی 80s کے اندر 5 بار ادریس نے اپنی بیوی کے ساتھ یو کے کا ویزا اپلائی کیا، اور 5 بار ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور ہر بار ان کو ایک اپیل فارم دیا جاتا تھا، اور یہ اپیل میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں جو انہوں نے سبمٹ کیے ہیں وہ سب کے سب جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں۔ ادریس صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، بڑی ٹرائی کی، میرا یو کے کا ویزا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا، اور کہتا میں نے اپنی رشوت کی کمائی سے گاڑی بھی لے لی، گھر بھی بنا لیا، اپنے بچے کو انگریزی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، اور بیٹا بھی بڑا ذہین، اور کرتے کرتے کہتے جی وہ جب 15 سال کا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب میں اپنے بیٹے کو کسی طرح یو کے بھیجوں گا پڑھنے کے لیے، اور جب یہ وہاں سیٹ ہو جائے گا اور وہاں کا نیشنل ہو جائے گا تو پھر یہ مجھے اور میری بیوی کو وہاں پر بلائے گا، اور تب میں اور رخسانہ یو کے ضرور جائیں گے،
گورے کا دیس مجھے ہر صورت دیکھنا تھا. اور دراصل ان کے علاقے میں وہ جو لوگ ولایت جاتے آتے تھے، اس فیملی نے یہی کیا تھا کہ پہلے ایک گیا تھا، پھر اس نے سب کو بلا لیا تھا اور جیسے تیسے ان کے ڈاکومنٹس بن گئے تھے. اب جی انہوں نے اپنے بیٹے پہ انویسٹمنٹ شروع کی، اس کو پڑھاتے گئے. وہ اچھا بچہ تھا، انجینئر بن گیا. جب انجینئر بنا ان دنوں انہوں نے مطلب 90s میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا. اب وہ بچہ جب آیا یو کے میں آ کے اس نے ایڈمیشن لیا اور ایڈمیشن لینے کے بعد اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی. اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ شادی کر لو. ادریس صاحب نے کہا تم وہاں شادی کرو. اور ایک برٹش پاکستانی کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی جو وہیں پیدا ہوئی تھی. اس کے بیٹے کا نام نجم تھا اور نجم بڑا اچھا بچہ تھا اور بڑا پڑھا لکھا تھا اور بڑا سمجھدار تھا. نجم اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہتا رہا. نجم کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. کچھ عرصے کے بعد، کوئی 7-8 سال کے بعد، نجم اپنی بیگم صاحبہ کو اور اپنی بیٹی کو لے کر وہ کہتا ہے جی ہمارے علاقے میں پنجاب میں جب آیا پاکستان تو اس کی بیوی کے ساتھ ان کی کچھ خاص بنی نہیں. اور 15 دن کے لیے وہ آئی تھی ان کے ساتھ، نجم کی بیوی، اور وہ چلی گئی تقریباً 6 کے 7ویں دن واپس چلی گئی تھی. تو ان کا اپنی بہو کے ساتھ تجربہ بھی کوئی اچھا نہیں رہا، لیکن یہ پر امید تھے کہ وقت گزرے گا، اس کے ساتھ کوارڈینیشن ہو جائے گی جب میل ملاپ ہوگا. اور اللہ اللہ کر کے ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کا بیٹا ان کو ویزا لگوانے میں ان کا کامیاب ہو گیا. اب رخسانہ کا اور ادریس کا ویزا لگا، اور ویزا لگنے کے بعد کیونکہ دسمبر میں لگا تھا تو بیٹے نے کہا کہ پاپا جی آپ 3 مہینے کے بعد آئیں کیونکہ یہاں تو بہت سردی ہے. 3 مہینے کے بعد کی ٹکٹیں کرا لی گئیں اور اتفاق سے جانے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جو ہے ادریس کی بیوی کو بخار ہوا، رخسانہ کو. اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور رخسانہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ادریس کہتا ہے کہ میں بہت خوش تھا، میرا ویزا لگ گیا تھا، میرا بیٹا یو کے میں سیٹ تھا، میری بیوی میرے ساتھ جا رہی تھی، اور یہ وہ دعا تھی جس کو میں روز مانگا کرتا تھا. نہ صرف مانگا کرتا تھا بلکہ اس دعا کی قبولیت کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے ہر طرح کے لوگوں کو لوٹا تھا، رشوت لی تھی اور بلا دریغ بلا امتیاز رشوت لی تھی کیونکہ مجھے یو کے جانا تھا ہر صورت. اب یہ خواہش جب پورے ہونے کے قریب آئی اور ویزا بھی لگ گیا تو میں جس بیوی کے ساتھ وہاں جانا چاہتا تھا وہ بیوی نہیں رہی. کہتا خیر میں نے دل پہ پتھر رکھا اور میں نے سوچا کہ اس کی 40ویں کے بعد میں جاؤں گا. اور 40ویں کے بعد کہتا میں یو کے آ گیا. کہتا میں جب یو کے آیا میری بہو سے میری کوئی خاص بنی تو نہیں، لیکن میں پر امید تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے تعلقات میری بہو کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے، اور اسی امید پر میں آتا جاتا رہا یو کے. کہتا حالات تو بہتر نہیں ہوئے بہو کے ساتھ. ایک وقت آیا کہ میرے لیے یہاں پر ایک آسانی پیدا ہو گئی اور مجھے ایک موقع ملا کہ میں بھی یہاں کا نیشنل ہو گیا، اور میری یہ سب سے بڑی خواہش تھی جو پوری ہو گئی تھی. لیکن کہتا جی میرے ساتھ میری بیوی نہیں تھی جس کے ساتھ میں اس وقت کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، ولایت گھومنا چاہتا تھا، تصویریں بنانا چاہتا تھا. خیر کہتا جی وقت گزرتا گیا. میں کہا جی آپ نے ساری کہانی تو مجھے سنا دی اور بڑی دلیری کے ساتھ آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ آپ رشوت لیتے رہے اور آپ لوگوں کو لوٹتے رہے، اور آپ نے گھر بنایا، اسی رشوت کے پیسے سے بچے کو پڑھایا، اسی رشوت کے پیسے سے آپ نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ شام 7 بجے تک یہاں کیا کرتے ہیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں؟ اور یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس گھر نہیں ہوتا، بے گھر لوگ جو ہوتے ہیں، بے سہارا. تو اولڈ ایج ہوم میں آپ کیا کر رہے ہیں ادریس صاحب؟ اور نے کہا افتخار صاحب میں نے ساری زندگی حرص اور طمع اور لالچ میں گزاری، اور حرص نے، یو کے ویزے کی حرص نے، پیسہ کمانے کی حرص نے، اور پیسہ جوڑنے کی حرص نے، اور ایک مقام اور مرتبہ اور گھر اور گاڑی بنانے کی حرص نے شاید میری آنکھوں میں حرص بھر دی ہے. میں کہا میں سمجھا نہیں کیا ہوا. کہتا جی میری جو بہو ہے نا اس کا یہ کہنا ہے کہ میری نظریں اس کے لیے گندی ہیں، مطلب اس کو میری آنکھوں میں اپنے لیے حرص نظر آتی ہے.
تو میرے بیٹے نے اس کا فیصلہ ہی کیا کہ صبح جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو مجھے یہاں اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیتا ہے، میں سارا دن یہاں گزارتا ہوں، اور اس کے بعد شام ہوتی ہے تو میں واپس گھر چلا جاتا ہوں، یا میرا بیٹا واپسی پہ مجھے پک کر لیتا ہے۔ کہتا جی میں نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے حرص کی، لالچ کیا، طمع کو اپنے دل میں جگہ دی، پیسے جوڑے، گاڑیاں بنائی، بنگلے بنائے، بیٹے کو پڑھنے بھیجا، الٹیمیٹلی میں بھی برطانیہ آ گیا۔ اب نہ میرے پاس میری بیوی ہے اور نہ وہ جوانی ہے جس میں میں برطانیہ آ کے وقت کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ عزت ہے جو میں پاکستان سے وراثت میں اپنے لے کر آیا تھا، کیونکہ میری نوح کا کہنا ہے کہ میری اکھاں میری نظراں ٹھیک نہیں گیا، اور آج میں سب کچھ گوا بیٹھا ہوں صرف ایک خواہش کے پیچھے۔ اب شام ہوگی تو میں یہاں سے پیدل چلتا ہوا 3-4 کلومیٹر چلا جاؤں گا اپنے بیٹے کے گھر، کیونکہ وہ آ چکا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپسی پہ وہ مجھے پک کر لے، لیکن جب تک میرا بیٹا نہیں آ جاتا میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ پابندی ہے میرے پہ۔ دوستو، نیو کاسل اپون ٹائن کا یہ بوڑھا اولڈ ایج ہوم میں رہتا ہے سارا دن، اور شام ہوتی ہے اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہو، خراب ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، اس کو جگا دیا جاتا ہے، اور پھر واپس اس کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بہو کا کہنا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، برائی ہے۔ لگتا ہے کہ ادریس کی آنکھوں میں جو حرص اور لالچ اور طمع پیسے کا تھا، وہ پیسہ تو آ گیا، وہ ویزا بھی مل گیا، وہ گھر بھی بنا لیے، وہ کوٹھیاں بھی بنا لی، لیکن شاید وہ حرص، وہ طمع اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی، اور اگر نہیں ٹھہری تو پھر شاید یہ مکافات عمل ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ جو اس نے کیا تھا اس کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگا دیا۔ ہر شے گوا کے سارا دن شام ہوندہ انتظار کرتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو بیچارہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کروڑ پتی بڈھا جس کا بیٹا کروڑوں کماتا ہے، اس کے پاس اپنی کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن اس کے پاس عزت نہیں ہے، اس کے پاس سکون نہیں ہے، اکیلا تنہا سارا دن بیٹھا کیرم کھیلتا رہتا ہے۔ تو دوستو، بابا جی اشفاق صاحب کی والی بات یاد آ جاتی ہے کہ رب کو منہ چکے ہر شے نہ مانگ لیا کرو، پھر رب دے دیندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ کی منہ مانگی چیز دے دیتا ہے تو پھر اس سے جڑی ہوئی قباحتیں بھی ساتھ آتی ہیں، جیسے ادریس کے ساتھ آئیں، اور ادریس آج سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں رکھتا، عزت بھی نہیں۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔